وہ موچی کہنے لگا کہ مجھے قرآن اور حدیث نہیں چاہیے، مجھے اپنے 10 روپے چاہیے یا پھر جوتا واپس کر دو۔ جیسے سنت کے مطابق اس نے جوتا پہنا۔ قیمت ہے، بازار میں سب سے یہ مہنگا ترین ہیرا ہے۔ استاد اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ بیٹا یہ حدیث پاک 2 لاکھ کی ہے، یہ 4 لاکھ کی ہے۔ تو ایک دن ایک بچہ استاد محترم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ استاد جی چھٹی دیں، میں نے موچی سے جوتا گنوا کر لانا ہے۔ استاد کی اجازت سے وہ بچہ اٹھا اور موچی کی طرف جانے کے لیے مسجد سے سنت کے مطابق اس نے جوتا پہنا۔ چونکہ قرآن اور حدیث پاک کا وہ طالب علم تھا تو اپنی نظروں کو نیچے جھکاتے ہوئے وہ موچی کی طرف چلتا گیا۔ بالآخر وہ موچی کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ یہ جوتا مجھے سلائی کر کے دو۔ تو موچی نے وہ جوتا مرمت کر کے اس طالب علم کے حوالے کیا اور اس سے 10 روپے مزدوری مانگی۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ میرے پاس مزدوری تو نہیں ہے، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں یا مجھ سے آپ قرآن پاک کی صورت سن لیں۔ وہ موچی کہنے لگا کہ مجھے قرآن اور حدیث نہیں چاہیے، مجھے اپنے 10 روپے چاہیے یا پھر جوتا واپس کر دو۔ وہ طالب علم جوتا موچی کو دے کر استاد کے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ استاد محترم آپ تو کہا کرتے تھے کہ حدیث پاک کی بڑی قیمت ہے، لیکن موچی نے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگائی۔ میں نے اسے کہا کہ حدیث پاک سناتا ہوں، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا۔ تو استاد محترم نے اس بچے کو سمجھانے کے لیے جیب سے ایک قیمتی ہیرا نکالا اور کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور یہ جا کر اس موچی کو دے دو۔ وہ طالب علم موچی کے پاس وہ قیمتی ہیرا لے کر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اس مزدوری کے بدلے میں یہ ہیرا اپنے پاس رکھ لو۔ تو وہ موچی کہنے لگا مجھے ہیرا نہیں، مجھے مزدوری 10 روپے چاہیے۔ اب وہ طالب علم وہاں سے مایوس ہو کر اٹھا اور سیدھا اپنے استاد محترم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ استاد محترم وہ موچی اپنی مزدوری پر ہی بضد ہے۔ تو استاد محترم نے اس بچے کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب یہ ہیرا ایک زرگر کے پاس لے کر جاؤ، ایک سنار کے پاس لے کر جاؤ اور اس کی قیمت معلوم کر کے آؤ۔ بالآخر وہ طالب علم ایک زرگر کے پاس آیا، سنار کے پاس آیا اور آ کر اسے کہنے لگا کہ بھائی اس ہیرے کی ذرا قیمت تو بتلائیے۔ وہ سنار کہنے لگا بھائی اس کی تو بہت قیمت ہے، بازار میں سب سے یہ مہنگا ترین ہیرا ہے۔ اب وہ طالب علم وہاں سے اپنے استاد محترم کے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس زرگر نے تو اس کی بہت بھاری قیمت لگائی ہے۔ اب استاد محترم نے وہ ہیرا اپنے شاگرد سے لیا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو ایک ہیرے کی قیمت کو زرگر جانتا ہے، موچی جوتے کی قیمت کو جانتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی قیمت کو وہی لوگ جانیں گے کہ جو صاحب علم ہوں گے، اور بیٹا ہر فن کو صاحب فن جانتا ہے۔ جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، قیمتی لوگوں کی قدر قیمتی لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا قرآن پاک کی قیمت موچیوں سے لگوائیں گے تو وہ اس کی قیمت نہیں لگا پائیں گے، جیسے کہ اس نے ہیرے کی قیمت نہیں لگائی۔ تو اس لیے بیٹا قرآن اور حدیث کی قیمت بھی وہی لوگ جانیں گے جن کے دلوں کے اندر